السلام علیکم، میں رضوان اشرف۔ پاکستان کے اندر جو ایران امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے، آخر کار اس کا اگلا راؤنڈ بھی ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان کے اندر۔ اور اس بار جو راؤنڈ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے، سب سے بڑا، کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے یا پھر وہی ڈیلیگیشن دوبارہ پاکستان آئے گا، یعنی امریکہ سے جے ڈی وینس جو کہ نائب صدر ہیں، اور ان کے ساتھ دو چار لوگ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایڈوائزر ہیں، اسٹیو وٹکاف، جیرڈ کشنر اور یہ باقی ان کی ٹیم، اور ادھر ایران کا بھی وہی ڈیلیگیشن ہوگا، عباس عراقچی، قومی اسمبلی کے ان کے اسمبلی کے اسپیکر باقر کالباغ۔ کیا یہی وہ لوگ ہوں گے یا صدر بذات خود اس بارے میں پاکستان آ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ نمبر 2، ان کے آنے سے کہ پاکستان کے اندر واقعی میں عمران خان کی بات ہو سکتی ہے رہائی کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے، اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ اور انٹرنیشنلی جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے پنگا لیا ہے، اس کی وجہ سے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور دنیا اس وقت تیسری عالمی جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں بڑی اہم ترین معلومات۔ دیکھیے، اب سیکنڈ راؤنڈ، نیکسٹ راؤنڈ جو ہے پاکستان کے اندر ہونے جا رہا ہے، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان کے اندر ہی ہو، اور وہی ڈیلیگیشن جو کہ پاکستان کے اندر آیا تھا امریکہ کی جانب سے، ایران کی جانب سے، وہی ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آئے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایران اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے، ایران اس معاملے کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی جانب سے ہر روز ایک نئی ڈیمانڈ، ہر روز ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے، ایک نئی فرمائش سامنے آ جاتی ہے۔ 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے ہیں لیکن ایگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی جو ایران کے اسپیکر بھی ہیں، اور پھر جو دوسرے ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، تو انہوں نے اپنی ٹویٹس کے اندر اس کو بڑا واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہر 2 منٹ بعد، ہر گھنٹے بعد ان کی جانب سے ایک نئی ڈیمانڈ سامنے آ جاتی تھی، ایک نیا مسئلہ سامنے آ جاتا تھا، ایک نئی فرمائش سامنے آ جاتی تھی، جو کہ امریکہ کا ڈیلیگیشن تھا۔ اب یہ اس کو ایران نے کنفرم کیا، اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے اس خبر کو کنفرم کیا گیا کہ معاملات بالکل قریب پہنچ چکے تھے ایگریمنٹ کے، ایگریمنٹ ہونے والا تھا، معاملات ان کے حل ہونے والے تھے، ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہونے والی تھی، لیکن کیونکہ امریکہ، امریکی صدر، امریکی انتظامیہ، ان کے CIA اور باقی، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی غیر ضروری قسم کی، غیر مناسب قسم کی، اور بالکل ہی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جب شرطیں، فرمائشیں، خواہشیں، ڈیمانڈز، مطالبات، کنڈیشنز رکھی جاتی تھیں، تو تب یہ مذاکرات توڑ نہیں جا سکے۔ اس میں ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ ایران کی 2-3 ڈیمانڈز ہیں، اور امریکہ بھی اسی کے اوپر اڑا ہوا ہے۔ وہ 2-3 ایشوز ہیں ان کے درمیان، بون آف کنٹینشن، اس کے اندر یورینیم ہے، نیوکلیئر ہے، اور ابنا ہرمز ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو اس وقت لبنان کا مسئلہ ہے۔ یہ 4 بڑے ایشوز ہیں ان کے درمیان۔ اب ابنا ہرمز، باقی تمام چیزوں کے اوپر تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ اگر ایران یورینیم کو بند کرتا ہے تو ان کے اوپر انٹرنیشنل جو پابندیاں ختم کر دی جائیں، اور اگر انٹرنیشنل پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ایران پھر ایک بہت بڑی طاقت، نہ صرف اس خطے کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر سامنے آئے گا، کیونکہ اس کے پاس تیل بھی موجود ہے اور بہت ساری اس کے پاس معدنیات ہیں، بڑے ریزرو ہیں، تو ان کو سیل کر کے ٹھیک ٹھاک وہ پیسہ بنا لے گا، $بلین کا۔ تو عرب ممالک کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ عرب ممالک کے اوپر تو اس نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے، اس نے اپنی طاقت کو منوا لیا، جھنڈے گاڑ دیے فتح کے، اور امریکہ کو بھی سمجھ آ جائے گی، اسرائیل کو بھی لاگا پتہ جائے گا کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت بن گیا ہے۔ تو ایران تو یہ چاہتا ہے یورینیم کے اوپر، نیوکلیئر کے اوپر اگر وہ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیتا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس پیسے کی اتنی طاقت ہوگی، اور باقی جو میزائل پروگرام اور باقی چیزیں وہ اسٹیبلش کر کے ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ امریکہ اسی وجہ سے اب امریکہ نئی دھمکیاں دیتا ہے، کبھی آ کے وہاں پر بلاکٹ کر دیتا ہے، ناکہ بندی کر دیتا ہے، راستے بند کر دیتا ہے، آبرہ ہرمز کلوز کر دیتا ہے، یعنی وہی آبرہ ہرمز جو کہ 28
फरवरी को खोला हुआ था, इन्होंने पकड़ के तो उसको बंद कर दिया, जंग हुई, बंद हो गया, अब खुद आगे बंद कर दिया। अब तो ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते या ईरान को भी नहीं कह सकते कि ईरान ने बंद किया, अब तो आपने खुद बंद कर दिया। तो आप इनकी जहालत का, इनकी ना अहली का, नलायकी का, ये अमेरिका जो दुनिया के अंदर सुपर पावर बन के बैठा है, लेकिन जहालत इतनी ज़्यादा, ना अहली नकम्मापन और ना अहली और नाकामी इतनी ज़्यादा है कि उनको समझ भी नहीं आती कि उन्होंने फैसला क्या करना, और इसके अंदर पंगा लेके अपने खिलाफ तमाम आलमी ताकतों को कर लिया, चीन को भी, रूस की भी, अरब ममालिक को भी। तो ये एक बहुत बड़ी इसके हवाले से ख़तरनाक चीज़ सामने आई है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये मामला बड़ा ख़राब हो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर राउंड होने जा रहा है, तो क्या इसमें डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं, पाकिस्तान आके वो बात करेंगे, लेकिन अब इसके बारे में कन्फर्म किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम ये सिग्नल दे दिया है कि बिल्कुल सेकंड राउंड, नेक्स्ट राउंड पाकिस्तान के अंदर हो सकता है, और किसी वक्त भी एग्रीमेंट हो सकता है। और इस राउंड के अंदर वही डेलीगेशन जो कि लास्ट टाइम आया था, JD वेंस अमेरिका की जानिब से और ईरान की जानिब से, वही डेलीगेशन पाकिस्तान के अंदर आएगा। और ये अब चांस मौजूद है, अब 90% ये चांसेस मौजूद है, 80 to 90% कि ये एग्रीमेंट हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो इनके दरमियान इख्तलाफात थे, बोन ऑफ कंटेंशन थे, इन्होंने जाके अपनी अपनी लीडरशिप से ब्रीफिंग दे दी है, उनसे बात कर ली है, वहाँ पर इन्होंने कुछ मज़ीद ऑप्शन सामने रखेंगे, तो कोई ना कोई सेटलमेंट हो जाएगी। अब अगर अमेरिका यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, थोड़ी सी लचक दिखाता है, तो फिर आप यकीन करें कि इसका मसला, ये जो मसला है, हल निकल आएगा इसका, और ये मसला हल हो जाएगा। अगर इसमें कोई रुकावट बना हुआ है इस पूरे सिनारियो के अंदर, मामले के अंदर, या तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, या फिर नेतन्याहू है, या अमेरिका है, या इसराइल है, इसके अलावा कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान को भी उन्होंने पैगाम दिया, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान के अंदर हालात को बेहतर करने के लिए, आप ये जो मुल्क में गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात है, और इसके ज़रिए से जो लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, वो इनको लेजिटिमेसी नहीं मिलने वाली। और इनको बता दिया गया है कि अगर आपने अपने हालात बेहतर करने, मामलात बेहतर करने, तो उसके लिए आपको यहाँ की अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा, जिस तरीके से अमेरिका, ईरान बैठे हैं, दो बड़ी दुश्मन ताकतें। पाकिस्तान के अंदर भी जो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ है तो सारे पाकिस्तानी, उनको भी आपस में बैठना पड़ेगा, इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा, ताकि पाकिस्तान भी बेहतरी की जानिब जा सके।